پوری تہذیب کا خاتمہ ہوگا. یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے امریکی صدر کی طرف سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اور ایران کو دھمکی دی ہے. اب تک کی جتنی دھمکیاں ٹرمپ نے دی ہے سب سے ہارش، سب سے زیادہ خطرناک دھمکی ہے. اور آج میں کوئی تنزیہ تبصرے نہیں کروں گا کیونکہ یہ ایک عجیب صورتحال ہے، اور ایسی صورتحال ہے کہ فرض کرے اللہ کرے امن ہو جائے، اللہ کرے جنگ بندی ہو. ہم تو یہ سمجھ چاہیں گے کہ جنگ بندی ہو، لیکن جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے اس پر زیادہ میں تبصرہ کر بھی نہیں سکتا. اور ایک طرح سے جب کوئی شخص یہ کہہ دے، امریکی صدر یہ کہہ دے کہ پوری تہذیب ختم میں کر سکتا ہوں آج رات، اس تہذیب ایران کی تہذیب یعنی اہل فارس، جو کہ ابھی کی تہذیب نہیں ہے، 3-4 ہزار سال پرانی تہذیب ہے. اور پھر وہاں پہ ہمارے مسلمان برادران بھی بستے ہیں بہت سے حوالوں سے. پاکستان کا ایک پڑوسی ملک ہے، اسلامی پڑوسی ملک ہے، برادر ملک ہے. یہ زبان آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے تو کوئی تنزیہ تبصرہ نہیں. لیکن پھر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ڈیڈ لائن ہے ان کی بقول، جو کہ پاکستان کے وقت کے حساب سے کل بدھ کے روز صبح 5 بجے تک کی ہے، اگر اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی معجزانہ کوئی تبدیلی بھی آ جائے. تو ٹرمپ نے یہ بھی بات رکھی ہے. لیکن یہ جو زبان ہے، یہ زبان کیا قابل قبول ہے، جس پر آج بہت سے چیما گوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ کیا ٹرمپ جینوسائڈ چاہتے ہیں، ٹرمپ جو ہے نسل کشی چاہتے ہیں ایران کے اندر، ٹرمپ جو ہے کیا تہذیبوں کو، ایران کی تہذیب کو مسمار کرنا چاہتے ہیں. آج کی خبر یہ بھی ہے کہ ایران کے اندر بہت سے ان کے شہریوں نے، اور ایک نمبر کوٹ کیا گیا ہے 1 کروڑ، انہوں نے ایران کی فوج میں شمولیت کے لیے رجسٹریشن کروا دی ہے، کیونکہ ایران کی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ آئیے اور ہمارا ساتھ دیجیے. یہ ان کی طرف سے ہے. ساتھ ساتھ آج کی ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہے کہ بحرین نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں ایک قرارداد پیش کی تھی کہ ابنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے، جس پر روس اور چین نے اس کو ویٹو کر دیا ہے. 9 ووٹس ملے ہیں ان کے حق میں، روس اور چین نے ویٹو کیا ہے اور پاکستان نے ایبسٹین کیا ہے، یعنی پاکستان نے نہ حامی بھری ہے نہ اس کی کوئی خلاف ورزی کی ہے. بہرحال تو وہ بھی ویٹو ہو گئی. اپنا ہرمز کے کھلنے کے حوالے سے جو قرارداد تھی، جو گلف اسٹیٹس کی طرف سے خاص طور پر اس کی ڈرافٹ لکھے گئے تھے اور بحرین اس میں سر فہرست تھا، وہ نہیں ہوا ہے. اپنا ہرمز ابھی بھی بند ہے. ساتھ ساتھ امریکہ کی دھمکی جو ہے، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو موجودہ جو دھمکی آئی ہے، جس پر پوری دنیا میں اس میں واویلا مچا ہوا ہے، تیل کی قیمتیں پھر سے شوٹ اپ ہو چکی ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صبح 5 بجے تک پاکستان کے، آپ دیکھیں گے اگر ویسا نہیں ہوتا تو امریکہ نے تو یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ ایران کے انرجی پلانٹس، یعنی جہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے، اس کو وہ تباہ و برباد کر دیں گے. بہت سی رائے یہ ہے کہ اگر انرجی پلانٹس پہ حملہ ہوتا ہے تو دیٹ وڈ بی کنسٹیٹیوٹ ایز اے وار کرائم اینڈ ہی ول بی tried in international court. But according to Donald Trump, he is not worried, he is not concerned, and he thinks that he is doing the right thing. Perhaps he is thinking that the strategy of bullying a nation will work, but Iran has responded very maturely, and Iran has said that we are the civilization of peace and no brute force can coerce us to be intimidated. تو ایران کی طرف سے تو بالکل ایک ریزیلینس ہے، لیکن دیکھتے ہیں جنگ کتنی لمبی کھنچ سکتی ہے. جو گلف کنٹریز ہیں وہ بھی بہت ڈسٹرب ہو رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ وہاں پہ بھی پیٹرو کیمیکلز پہ جو حملے کیے گئے ہیں، اس سے جو ہے بہت نقصان ہو رہا ہے. مسلم امہ کو اتحاد کی ضرورت ہے. وجیہہ سعید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ وجیہہ صاحبہ. ڈونلڈ ٹرمپ کی زبان پہ ہر کوئی تبصرہ کر رہا ہے، اور ہم نے بھی کل پرسوں اس میں بہت تبصرے کیے، لیکن آج طنز کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ان کی ذہنی توازن پہ. یہ بہت ایک سیریس مسئلہ بن گیا ہے. فرض کرے جنگ بندی ہو بھی جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس زبان کے بعد اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو پھر تو ایک نیا نارم سیٹ ہو گیا کہ آپ دھمکا کے، ڈرا کے، اسی طرح سے اپنی باتیں منوائیں گے آپ. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ٹرمپ نے جو زبان استعمال کی ہے، جو دھمکیاں دی ہیں، تو اگر آپ دیکھیں نا، ٹرمپ کے بارے میں وال اسٹریٹ میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ ٹرمپ آلویز چکن آؤٹ، کہتا ہے بھاگ جاتا ہے. تو امید یہی ہے، مجھے بھی زیادہ کر کے امید یہی ہے کہ کافی حد تک وہ اپنی اسٹیٹمنٹ کر جائے گا کل تک. آپ دیکھیے گا صبح 5 بجے تک چینجز آ جائیں گے اس کے بھی. دوسری طرف اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، جو صورتحال میں پاکستان کردار ادا کر رہا ہے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر صبح تک اسلام آباد ریکارڈ کے اوپر اگر کوئی نہ کوئی مصلحت یا مصالحت یا آگے پیش قدمی نہ ہوئی تو یقیناً حالات خرابی کی طرف جائیں گے. دیکھیے، ایران کے اوپر اگر وہ حملہ کرتے ہیں، جیسا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ چیزیں کریں گے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، لیکن آج یہ بھی یاد رکھیے کہ جے ڈی وانس نے اگر یہ کہا تھا کہ ہم وہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں جو آج تک ہم نے نہیں کی، لیکن آج صبح وائٹ ہاؤس کی طرف سے اس کو ڈینائی کیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کا نیوکلیئر جو ہے نا اٹیک نہیں کیا جائے گا.
تو مزید کچھ ہتھیار ہو سکتے ہیں جن کو جو ہے امریکہ استعمال کرے، اور ایران کی جانب سے بھی اس طرح بہت دفعہ آیا کہ ہمارے پاس بھی وہ کچھ ہے جو کہ ابھی ہم نے استعمال نہیں کیا، آج 38 روز ہو گئے ہیں، 39 روز ہو گئے ہیں، تو ایسا کوئی ہتھیار ہم نے ابھی تک ایران کا بھی نہیں دیکھا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ بڑک کو آپ ایک طرف سائڈ پر رکھ کر دیکھیں نا باقاعدگی سے، اگر ایران کے بجلی گھروں پر اس کے اوپر حملہ کیا جائے تو ایران میں 400 سے زیادہ پاور ہاؤسز ہیں، ایک دن میں سارے تو ختم نہیں ہو سکتے، جو بڑے بڑے ہیں 15-20 ہیں 25-30 ہیں، ڈیفینیٹلی ان کو پہلے نشانہ بنایا جائے گا، اور جیسے ہی انہیں نشانہ بنایا جائے گا گلف کی دیگر جو جی سی سی کنٹریز ہیں وہ ان کو بھی سیویئر پاور بریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑے گا ایران کے جوابی حملے کی طرف سے۔ تو میرے خیال میں پورے خطے کے لیے خطرناک سچویشن ہے، بہتر یہی ہے کہ اس صورتحال میں اسلام آباد کی کوششوں کو جو ہے نا سارے لوگ جو ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اور کسی نہ کسی معاہدے تک اگر نہیں بھی پہنچ سکتے تو وقتی طور پر بالکل مصالحت جو ہے اس عمل نہیں، کو وقتی طور پہ مفاہمت بھی ہونی چاہیے، اور اس پر بالکل وجہ صاحبہ سلسلہ جاری ہونا چاہیے۔ آپ نے بالکل نقطہ صحیح وجہ فرمایا ہے کہ وقتی طور پہ مفاہمت یا جو بھی ہے پیس اکارڈ ہو جائے اسلام آباد کے اندر۔ پاکستان کا کردار ہے صدر فہرست سے لیڈنگ پوزیشن پہ ہے پاکستان، اٹس پلئنگ اے ویری pivotal role in trying to defuse the situation. Like I said, I mentioned that the co-commandant conference, the concerns were expressed on the attacks on petrochemical industries in the KSA, Saudi Arabia. پھر خاص طور پاکستان نے یہ بھی کہا کہ غیر ضروری اسکلیشن ہے، اور پاکستان نے ڈپلومیسی کو بھی کہا ہے کہ یہ بہت اچھی پاکستان کی حکومت کر رہی ہے، اور پاکستان کی فوج کی طرف سے تعریف بھی آئی ہے، چاہتے ہیں پاکستان نے اور پاکستان کی فوج نے اپنے آپ کو ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پہ کہا ہے کہ وی آر پلئنگ اے پارٹ آف اے ریجنل اسٹیبلائزر، دیٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ اور پاکستان کے جتنے بھی مطلب دونوں فریقین لڑنے والے امریکہ اور ایران اس وقت پاکستان پہ ٹرسٹ کر کے بیٹھے ہوئے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے وجیہ صاحبہ آج کی ایک اور ڈیولپمنٹ بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو سیکیورٹی کونسل میں بحرین نے اور گلف کنٹریز کی طرف سے جو ایک پروپوزل آیا تھا، ڈرافٹ آئی تھی کہ ابنائے ہرمز کو کھلوایا جائے، جس میں کہا یہ گیا ہے کہ اس ڈرافٹ میں تھوڑی سی لینگویج بہت ہارش تھی، اور کہ یوز آف فورس بھی کیا جانا چاہیے اگر وہ کھلنے میں ناکام ہوتی ہے، تو اس کو روس اور چین نے ویٹو کر دیا، پاکستان نے اس میں ایبسٹین کیا ہے۔ یہ سچویشن کا کیا مطلب ہے پھر؟ دیکھیے اس سے جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے نا وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ باقاعدہ ایران کی ملکیت ہے، یہ کوئی انٹرنیشنل گزرگاہ اس وقت تک نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک ایران کی اس ملک کی جو ہے حدود کے اندر ہے، یہ انٹرنیشنل سمندر نہیں ہے جس کو ایران نے روکا ہو جس کے لیے آپ طاقت کا استعمال کریں، یہ ان کا اپنا ایک وہ حصہ ہے جس کو وہ استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولے تو بحرین کو اور ان دیگر تمام جو جی سی سی کنٹریز ہیں سب سے پہلے تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ اسرائیل کی بجائے حمایت چھوڑیں، ایران کے اوپر حملے کے لیے اپنی سرزمین کا استعمال مکمل طور پر بند کرائیں، اور امریکہ اور ایران کے بیچ جو ہے وہ جنگ بندی روکنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے اب تک پچھلے 38-40 دنوں میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کا وہی رویہ رہا ہے کہ جو غزہ میں جو کچھ ہوتا رہا یہ خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہے۔ اب اگر ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ایران کی ظاہر سی بات ہے ان کی ذاتی ملکیت ہے ایرانیوں، تو اگر انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے تو وہ ایسا کرنے کا، لیکن وزیر صاحبہ اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ پہلے ایران کی طرف سے یہ نیریٹو آیا کہ ہم امریکی اڈوں پہ حملے کر رہے ہیں، لیکن جو پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز ہیں اور جو آئل فیسلٹیز ہیں، اور پاکستان کے نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے کیونکہ ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ بھی ہے، تو وہ پاکستان کے لیے ایک کرٹیکل سپلائی لائن ہے ہماری اکانومی کے لیے، اگر وہ افیکٹ ہوگا تو ظاہر بات ہے پاکستان کو بھی تشویش کا اظہار ہوگا۔ تو آپ نے سمجھ رہی کہ ایران اور آج جو JUIF نے بھی، جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایران ایکسپینشنسٹ اپنی پالیسیز کو آگے پھیلانا چاہ رہا ہے، تو پاکستان کے اندر بھی ایک رائے یہ پائی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایران تھوڑا سا اسکلیشن کو غیر ضروری طور پہ بڑھا رہا ہے، اس کا تدارک بھی ہونا چاہیے آپ کے نزدیک؟ جی بالکل ہونا چاہیے۔ دیکھیے جب تک ایران نے امریکی اڈوں پر حملے کیے کسی ملک کی طرف سے اس کو نہیں کچھ خاص جو ہے نا مذمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب وہ جی سی سی کنٹریز کے اوپر حملے کر رہے ہیں اس میں آبادی بھی آ رہی ہے، اس کے اندر انرجی جو ہے ذخائر بھی آ رہے ہیں، اور بہت ساری امپورٹنٹ تنصیبات بھی آ رہی ہیں جن کا امریکہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جیسے پاور پلانٹس ہیں یا پانی کے ذخائر ہیں یا پانی صاف کرنے کے جو پلانٹس ہیں، تو یہ چیزیں جب وہاں پر ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے لیے مزید جو ہے پرابلمس کریٹ کر رہا ہے۔ ان ممالک میں جو لوگ ایران کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے ان کی بھی ہمدردی کو ایران نے کسی حد تک جو ہے نا دھکا دے دیا، ان کو اپنے سے الگ کر دیا اور اپنی مخالفت میں مزید اضافہ کر دیا۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایران اس وقت ایک ٹھیک ہے جتنا انہوں نے کیا اچھا کر لیا، جو کر لیا ظاہر ہے اس کو ہم کچھ عرصے بعد دیکھیں گے کہ اس کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں، لیکن ایران نے اس وقت جتنی قوت کے ساتھ
عرب ممالک کے اوپر حملے کیے، اگر وہ تمام کا تمام جو ہے نا اپنا ٹارگٹ اسرائیل کو رکھتا تو میرے خیال میں اس وقت تک جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوتا. جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوگا. یہ بتائیے گا کہ جیسے ولی نصر صاحب نے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اسرائیل کی طرف سے جو ایران کے اندر جو پیٹرو کیمیکل ان کی انڈسٹریز کو ہٹ کیا گیا ہے، اور اگر جنگ ختم بھی ہوتی ہے تو ایران کو بہت اکانومک ڈیمیجز، معاشی ان کے نقصانات بہت ہوئے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے امریکہ اسرائیل کی وہ روگ اسٹیٹ کے طور پہ ان کو بعد میں ڈکلیئر کر دیا جائے، اور ویسے ہی ان کی معاشی چیلنجز ہیں اس میں مزید اضافہ ہوگا. جنگ کے بعد جو بھی صورتحال ہوتی ہے، ابھی وائٹ ہاؤس کی طرف سے اور بھی بہت سے جو لوگ ہیں امریکہ میں ٹرمپ صاحب کے قریب، انہوں نے اس چیز کو تو بہت احسان ہے ان کا ڈسکارڈ کر دیا ہے کہ امریکہ کوئی عزائم نہیں رکھتا کہ وہ جو ہے ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کرے گا ایران کے خلاف، نیوکلیر اٹیک کرے گا. بہت شکریہ امریکہ، بہت شکریہ آپ کا. لیکن ساتھ ساتھ سوال یہ بھی ہے وجے صاحب کہ ایران کے پاس اب آپشنس کیا ہیں؟ اپنا ہرمز یہ اس کے میرے خیال سے جو کرٹیکل ان کی سپلائی جو ان کا ایک پوائنٹ ہے اس پہ وہ نہیں پیچھے ہٹ رہے. ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس کی بھرپائی کی جائے جو ڈیمیجز ہوئے ہیں ہماری جنگ کی وجہ سے، وہ بھی نہیں امریکہ ماننے کو تیار ہے. تو کسی کو فلیکسیبلٹی تو دکھانی پڑے گی، کسی ایک کو تو دکھانی پڑے گی. دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک ہم کسی معاہدے پر پہنچ نہیں جاتے، چاہے وہ اسلام آباد ایکارڈ ہے یا کچھ اور ہے، تب تک یہ چیزیں واضح نہیں ہوں گی. لیکن ایک چیز مکمل طور پر واضح ہے، ابنائے ہرمز جو ہے آپ کو پتا ہے دنیا کی 20-25% تجارت اس رستے سے ہوتی ہے، اور ایران اس کو چوک کرنے کی نہ صرف اہلیت رکھتا ہے، حق بھی رکھتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں تو اگر وہ اس چیز کو کر رہے ہیں، کسی بات کو انڈر پریشر ہے، سویر انڈر پریشر ہے اس وقت ایران، تو ڈیفینیٹلی دوسروں پر بھی پریشر ڈال رہے ہیں کہ باز آ جاؤ. تو اس سلسلے میں جن پر پریشر ڈلنا چاہیے، یہ جو عرب ممالک ہیں، وہ اس پریشر میں بجائے اس کے کہ ایک ایران کے ساتھ کوئی مثالتی راہ نکالیں، وہ الٹا جو ہے انہوں نے خاموشی سے جس طریقے پر امریکہ کو فری ہینڈ دے رکھا ہے، وہ بھی ایک غلط بات ہے. دونوں طرف سے دیکھا جائے تو جہاں ایران کی کچھ غلطیاں ہیں، وہاں دوسری سائڈ پر بھی آپ کو ایسی ہی کچھ چیزیں نظر آئیں گی. اور یہی بات یہ ڈیمیجز پے کرنے کی، تو میرا نہیں خیال، یہ میری ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے غلط ثابت ہو، میرا نہیں خیال کہ امریکہ جو ہے آج تک اس نے کبھی کچھ ڈیمیجز پے نہیں کیے، وہ ایران کو کیا ڈیمیجز پے کرے گا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز سے ایران باقاعدہ ٹیکس وصول کرے، جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ $2 ملین پر شپ ہم لیں گے. اس سے ایران کی اکانومی کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں، اور یہ بھی بہت زیادہ سمجھا جا رہا ہے. تو اس سے آگے چل کے آپ دیکھیے گا کہ پہلے جنگ بندی ہو، یہ ساری چیزیں اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کیسے دونوں فریقوں کے مابین جو ہے امن امان قائم کیا جائے تاکہ عوام کو نقصان نہ پہنچے اور خطے میں مزید مشکلات سے بچا جا سکے. اللہ کرے آپ کی زبان، آپ کی جو ہے جو آپ اظہار کر رہی ہیں ایک بہت ہی اچھی خواہش کا، یہ پوری ہو. اور 5 بجے تک وقت ہے انشاءاللہ. امید تو یہی ہے، ہمیں لوگوں میں مایوسیاں نہیں پھیلانی ہے. لیکن بہرحال جو جنگ چل رہی ہے اس میں ہم سائڈز بھی نہیں لینا چاہتے. بہرحال پاکستان نے ایک بہت ہی متوازن ایک پالیسی برقرار رکھی ہوئی ہے، اور تمام جتنے بھی فریقین ہیں سب کے ساتھ پاکستان انگیجڈ بھی ہے. آپ نے دیکھا ناظرین کہ جو 4 وزرائے خارجہ تھے پچھلے ہفتے پاکستان آئے، سعودی عربیہ کے، مصر کے، ٹرکائی کے، اور انہوں نے جو ہے 3 آئے تھے پاکستان کے. ساکھدار صاحب جو تھے انہوں نے بات کی بیٹھ کے، اور کمیونیک تو کوئی جوائنٹ نہیں آیا تھا، لیکن ساکھدار صاحب نے کہا تھا کہ ہم معاملات کو حل کر سکتے ہیں. آخری سوال وجے صاحبہ میرا آپ سے یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کیوس چاہتا ہے، اور ایک تو رائے بالکل، ایک تو پیٹ ہیکسٹ جو امریکہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو وار سیکریٹری ہیں وہ چاہتے ہیں کیوس کو. ٹرمپ صاحب کے بیانات سے بھی لگتا ہے کیوس. لیکن ایک امریکہ کے اندر چلیے ایک اچھی بات یہ کہ عوام جو ہے ان کی اکثریت وہ اس جنگ کے خلاف ہیں، لیکن اسرائیل کسی طرح سے سیبوٹاج کرے گا پیس پروسیس کو، اس کو لگام ڈالنے کے لیے کیا کیا جائے؟ لاسٹ کوسچن. دیکھیے اسرائیل کو لگام صرف امریکہ ڈال سکتا ہے، اور مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ امریکہ کی جو کمانڈ ہے، جو سپریم کمانڈ ہے، سپریم کمانڈر پریزیڈنٹ یا دیگر جو لوگ ہیں، وہ اس وقت سارے کے سارے اسرائیل کے اندر انفلوئنس ہیں. ادروائز آپ دیکھیے کہ پہلے تو ایران پر حملہ کرنے کی تک نہیں بنتی تھی، جس طریقے پر بات چیت چل رہی تھی، جو امریکہ نے غلطی کی ایران پر حملہ کر کے، اور پھر جس طریقے سے بیچ میں 2-3 دفعہ کے مواقع آئے کہ امریکہ نے خود اعلان کیا کہ ہم 10 دن کی جنگ بندی کریں، 5 دن کے لیے، 48 گھنٹے کے لیے، اس کے بعد پھر نئے سرے سے آ گئے. تو اس کے پیچھے صرف اور صرف نیتنیاہو ہے. نیتنیاہو کے آپ سب کو پتا ہے جس کے اپنے پولیٹیکل مسائل بھی ہیں، ایک طرف گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا بھی ہے، اور اس کے اندر بھی کچھ زائنسٹ لابیز جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ خطے میں کبھی امن امان قائم نہ ہو. لوگوں کی توجہ جو ہے فلسطین سے، غزہ سے دیکھیں ہٹ چکی ہے. اب ہر کسی کا دھیان صرف اور صرف ایران کی جانب ہے. کسی کو نہیں معلوم کہ اسرائیل جو دیگر جگہ سے کس طریقے پر لبنان میں، شام میں، کہاں کہاں پھیل رہے ہیں اس کی طرف سے، اور کیا کیا اندر سے آپریشن شروع ہو رہے ہیں، کیا کیا پرابلمس جو ہیں وہاں سے لوگوں کے لیے کھڑے کیے جا رہے ہیں. اور ایران کانفلکٹ کے بعد سے لوگوں کے دماغ سے فلسطین اور غزہ تو نکل ہی گئے ہیں. اگلے کئی مہینے تک آپ دیکھیے گا کہ سب کے سب اس جنگ اور اس کے مضمرات پر بات کریں گے.
کسی کو غزہ اور فلسطین کی صورتحال یاد ہی نہیں آ رہی اور لوگوں کا دھیان وہاں سے ہٹ چکا ہے. اور کچھ عرصے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا, لوگوں نے دھیان اس جنگ کی طرف چلا گیا. تو اسرائیل بالکل باز نہیں آئے گا. اس کے لیے امریکہ میں سے ہی کسی کو خاص طور پر قوت دکھانی پڑے گی, کیونکہ امریکہ میرا خیال ہے اس وقت اپنی بدترین جنگ لڑ رہا ہے. ویتنام کے بعد یہ امریکہ کی بدترین جنگ ہے, غلط ترین فیصلہ ہے اور جس کے اثرات ابھی سے نظر آ رہے ہیں. اور ان کو زیادہ لمبا چلنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے ایک مہینے میں ثابت ہو گیا ہے کہ امریکہ نے بہت بڑی غلطی کی ہے. تو اگر ابھی بھی وہ اپنے گریٹسٹ الائے اسرائیل کا ساتھ دیں گے تو امریکہ جو ہے اپنی ایز اے سپر پاور اپنی پوزیشن بہت حد تک کھو چکا ہے اور اس کا جو ایک روڈ دبدبا تھا اس کے اندر وہ اب نہ ہونے کے برابر رہ گیا. بہت شکریہ آپ کا وجیہ سعید صاحبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت ہی ایک اہم موضوع پہ, بہت ہی زیادہ اہم موضوع پہ, کیونکہ ناظرین صرف 6 گھنٹے رہ گئے ہیں ٹرمپ کی ڈیڈ لائن کے خاتمے پر. یہ ٹرمپ کی ڈیڈ لائن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے سب 5 بجے تک فیصلہ ہو جائے گا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. جنگ کا تعین, اس کی سمت پتہ چل جائے گی کہ جنگ مزید پھیلے گی, جو کہ پھیل چکی ہے, یا رک جائے گی, تھم جائے گی. 5 بجے ٹرمپ کی دھمکی آمیز ڈیڈ لائن کا خاتمہ ہے پاکستان کے. 5 بجے تک پاکستان ایک کردار ادا کر رہا ہے, ثالثی کا بالکل کر رہا ہے. دنیا بھر سے اعتراف آ چکے ہیں اور پاکستان کا ایک بہت ہی پازیٹیو مثبت کردار ہے. اپنے ملک پر فخر کیجیے اور آپ کے ملک کا مستقبل تابناک ہے اور بہت اچھا ہے. یہ میں حب الوطنی کے ساتھ ساتھ بھی کہہ رہا ہوں یہ بات, اور میں جو کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوں, ہر کوئی پاکستان پہ ریلائی کرنا چاہتا ہے جی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشی چیلنجز بھی ہے ہمارے سامنے. لیکن 6 گھنٹے کا وقت بہت کرٹیکل ہے. کل دعا میں کرتا ہوں کہ جب میں آپ کے سامنے پروگرام لے کے آؤں تو ایک مثبت خبر ہو. میں دعا یہ کرتا ہوں, ہو بھی سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور دونوں فریقین شاید جنگ بندی کے لیے آمادہ بھی ہو جائیں. لیکن اگر نہیں ہوتے تو پھر ہمیں وہی آپ کے سامنے چیزیں رکھنی پڑیں گی. آج کی ایک اور خبر بھی یہ تھی کہ سعودی عرب اور بحرین سے ملنے والا جو پل تھا, برج تھا, وہ بھی خالی کروایا گیا ہے. دمام سے, سعودی عرب کے دمام سے جو ہے برج لگتا ہے بحرین کی طرف سے. تو اس وقت پورا خطہ جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں ہے اور سب سے زیادہ خوش اس پر اسرائیل ہے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو وہ لڑواتا رہے. تسمین جاوید کو خبر سے تصدیق تک سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.